لیکن آپ نے فرمایا سب سے زیادہ وزنی چیز قیامت کے دن ترازو میں آدمی کے حسن اخلاق ہوں گے. حسن اخلاق. آپ کی زندگی خوبصورت بنے گی اخلاق سے، گھر کا ماحول خوبصورت بنے گا اخلاق سے. سب کے گھر ایک جیسے ہوں یہ نہیں ہو سکتا. سب دو کنال کے گھر میں کیسے رہ سکتے؟ یہ نہیں ہو سکتا. سب کے گھروں میں فرنیچر ایک جیسا ہو یہ نہیں ہو سکتا. سب کے گھر بڑے بڑے ہوں شاندار یہ نہیں ہو سکتا. لیکن سب کے گھر خوبصورت بن سکتے ہیں اگر اخلاق اچھے بنا لیں. اخلاق اچھے بنا لیں. آپ نے فرمایا قیامت کے جنت میں میرے قریب کون ہوگا؟ جنت میں میرے قریب کون ہوگا؟ فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے. جس کے اخلاق اچھے ہوں گے. فرمایا کامل ایمان والا کون؟ کامل ایمان والا کون؟ فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں. جس کے اخلاق اچھے ہوں. آپ نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کا مفلس کون ہے؟ مفلس. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ تمہیں پتہ ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں پتہ ہے میری امت کا مفلس کون ہے؟ کہ خود ہی فرمایا کہ جو قیامت کے دن آئے گا بہت سی نیکیاں، بہت سے روزے، بہت سے حج، اعتکاف، صدقے، بہت سی نمازیں لے کر آئے گا، لیکن کسی کی غیبت کی، کسی کی چغلی کی، کسی کو گالی دی، کسی پر بہتان باندھا، کسی کو تھپڑ مارا، تو اللہ اس کی نیکیاں لوگوں میں تقسیم فرما دیں گے اور لوگوں کے گناہ اس کے سر پہ رکھے جائیں گے اور حکم ہوگا اس کو جہنم میں ڈال دو. فرمایا یہ میری امت کا مفلس ہے. آج ہمارے معاشرے میں اخلاق بگڑے ہوئے، اخلاق بگڑے ہوئے. اس لیے گھروں میں لڑائیاں ہیں، میاں بیوی میں لڑائیاں ہیں، چچا بھتیجا بھانجا ماموں خالہ، بول چال بند ہے. ایک گھر میں رہتے ہیں، بھائی بھائی بات نہیں کرتے. تو کپڑوں کو کتنا صاف کرتے ہیں، گھروں کو صاف کرتے ہیں، ٹائل صاف کرتے ہیں، شیشہ صاف کرتے ہیں.